امام ابن باقر کو علماء اور ائمہ علم الہدا کہتے ہیں، علم الہدا ہے اور بڑی شان والے ہیں۔ تو جو حضرت قاسم بن محمد کی صاحبزادی ان کے نکاح میں آئیں، حضرت ابو بکر صدیق کے یہ پوتے ہیں، ان کی بیٹی جو حضرت امام ابن باقر کے نکاح میں آئیں، ان کے بطن سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق اس مائی پاک کے بیٹے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، اور حضرت قاسم کی والدہ۔ یہ رشتہ امام زین العابدین نے ایک اسی وجہ سے کیا کہ یہ گھر ہے خاص، دوسری وجہ بھی آپ نے عرض کر دوں، شاید کبھی آپ نے سنی نہ ہو، وہ یہ ہے کہ حضرت قاسم بن محمد کی جو والدہ ہے وہ یزد کی بیٹی ہے، اور امام زین العابدین کی جو والدہ ہے وہ بھی یزد کی بیٹی ہے، اور حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کی جو ماں ہے وہ بھی یزد کی بیٹی ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر اور قاسم بن محمد بن ابی بکر اور زین العابدین سجاد بن حسین بن علی، یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ نوٹ کر لیں، گزشتہ سال حضرت امام موسیٰ کاظم پر جو کتاب 2 جلدوں میں کاظمین شریفین سے بغداد شریف سے لے کر آیا، اس کے اندر سید عاشم نام کے اس عشری محدث نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ یزد کی بیٹی کا حضرت عمر نے جب نکاح کیا حضرت امام حسین سے تو وہ بیٹیاں 3 تھیں، اور تینوں کو خلفاء کے بچوں کے ساتھ آپ نے شادیاں کی۔ ایک تو نبی علیہ السلام کا نواسہ کیسے ہوئے امام حسین علی مقام سے، اور ایک کی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور ایک کی محمد بن ابی بکر سے۔ سبحان اللہ، یہ خالہ زاد بھائی ہیں تینوں آپس میں، اور بہت کم کتابوں میں یہ لکھا، یہ کتاب صرف حضرت امام موسیٰ کاظم کے احوال پر اور آپ کے انصاب پر، آپ کی اولاد احفاد پر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، تہران کی چھپی ہوئی ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ گزشتہ سال میں لے کر آیا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو انصاب کے حوالے سے کتاب دیکھ رہا تھا، تو جتنی بھی اس کی قیمت بڑی، ویسے بھی میں پیسے نکالے تو کوئی 2 سال 7 موسیٰ کا جشن میں دیتا ہوں، میں نے کہا چھوڑو یار کتاب جو خود خریدیں تو نہیں، میں نے دے دوں۔ تو اس کو میں نے جب یہ حوالہ نکال کے دکھایا اور راشی میں دکھا دیا، کہنے لگا ڈبل پیسے دے دیتا ہوں پورے ہو گئے۔ یہ تو اتنی بڑی حقیقت ہے جو سامنے آ گئی اس کتاب میں نکال۔ یہ بات دہرا کے اس لیے کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ اتنا پیار تھا ان لوگوں کا کہ کوئی ایک رشتے اس سے میری بس نہیں بھائی، مون رشتہ پھر رشتہ۔ سبحان اللہ، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کی بیٹی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں۔ بھائی
صاحبزادی ہیں ان کی، مومنوں کی ماں ہے، بڑا مقام ہے ان کا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ امام محمد باقر کی جو بیوی ہے زوجہ، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا بھتیجا سگا قاسم جن کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ قاسم جن کا نام میں لے رہا ہوں نا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میں پورا نام لوں گا نا تو آپ پھر ان کا نام یاد نہیں رکھ سکیں گے، ورنہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ صرف نانے نہیں ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے پیر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نقشبندی حضرات جتنے بھی تشریف فرما ہو، اگر آپ کو شجرہ پڑھنے کی عادت ہو نا، شجرہ پڑھتے ہو اپنا نقشبندی طریقت کا، تو ابھی پڑھ لیجیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ باعزید بستامی رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو امام جعفر صادق کا نام لیتے ہیں، پھر امام جعفر صادق کے پیر حضرت قاسم ہیں، حضرت قاسم کے پیر حضرت سلمان فارسی ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت سلمان فارسی خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے۔ شجرہ دیکھ لیجیے آپ، یہ شجرہ ہے اور ایسا رشتہ ہے۔ حضرت قاسم سگے بھتیجے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے، اور ان کی بیٹی پوتی ہوئی نا، بھتیج پوتی ہے حضرت امام محمد باقر کی زوجہ، وہ پوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی، بھتیجے سگے بھتیجے کی بیٹی ہے۔ تو اندازہ کیا آپ نے کہ یہ سادات نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اس گھر میں ایک شادی ہماری ہوئی ہے، اب دوبارہ یہ ان کے ساتھ ہم یہ رشتہ استوار نہ رکھیں، بلکہ میں آپ کو جو لوگ قادری طریقت سے بیٹھے ہو وہ خاص، لیکن طریقت کی ضرورت نہیں زیادہ بات کرنے کی، آپ سب اہل سنت کے لیے یہ بات خوشخبری کا باعث ہے کہ دیکھو حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ میں اصلی حسینی ہوں لیکن صدیقی بھی ہوں، سبحان اللہ۔ صدیقی بھی ہوں۔ تو ایک مرتبہ میں مجھے ایک آدمی نے ٹی وی پر میں پروگرام کر رہا تھا تو ایک آدمی نے سوال کیا، اس نے کہا بہت بار سید نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ تو خود کہتے میں صدیقی ہوں، صدیقی کیسے سید ہوگا؟ میں نے کہا آپ نے جب فرمایا میں اصلی حسینی ہوں تو بس تو کافر صدیقی کیوں کہا؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ غوث پاک خود لکھتے ہیں کہ میری دادی جان حضرت ابوبکر صدیق کی پڑپوتی ہے۔ فرمایا میری دادی جان حضرت ابوبکر صدیق کی پڑپوتی ہے۔ آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت کرام کو ان کی اولاد کے ساتھ ان کی نسل کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ بارے دیگر بھی پھر بھی یہ رشتہ داریاں حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کے ساتھ اہل بیت اطہار کی رشتہ داریاں یہ 14 صدیوں میں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، مصر کے محدث ہیں ان کی کتاب ہے، انوار الصدیق اس کا نام ہے، اور حضرت سید محفوظ الرشاد صاحب منڈی بورے والا یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی تقریر پسند فرماتے تھے اور ان کی حیات مبارکہ میں بھی کئی مرتبہ شاہ صاحب یہاں آئے اور تقریر فرمائی۔ انوار الصدیق اس کتاب کا ترجمہ سید محفوظ الرشاد صاحب مدذلوں نے کیا ہے، بورے والے کے خطیب ہے وہ ضلع بیاڑی کے، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں مصر کے جنہوں نے اس کتاب کے اندر انوار الصدیق میں 100 سے زیادہ رشتے لکھے ہوئے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان میں
حضرت مولا کائنات کے خاندان کے سادات کے رشتے ہوئے. اس کا عربی نام ہے البشائر الصدیق. البشائر الصدیق نام ہے. انہوں نے اس کا اردو جب ترجمہ کیا تو انوار الصدیق اس کا نام لکھا. 100 رشتہ ایسا موجود ہے آل علی مرتضیٰ شیر خدا کا جو آل ابو بکر صدیق میں ہوگی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آل بیت اطہار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سنیے. صحیح بخاری شریف میں صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا یہ ارشاد مبارک موجود ہے. آپ فرماتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ. نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے بارے میں جب بھی اہل بیت کا ذکر کرو ان کی زیارت کرو تو نبی علیہ السلام کا لحاظ کیا کرو. زور سے کہو نسبت نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کا ادب کیا کرو, حیا کیا کرو. ہمارے ایک عظیم محدث ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے اور قبو کا مطلب مراقبہ کرو. کیا مطلب؟ آل رسول کی جو شکل ہے اس میں جب زیارت کرو تو مراقبہ کرو. کیا مطلب؟ مراقبہ ہوتا ہے نا, بندہ کو کشف کے لیے مراقبہ کرتا ہے, یعنی پوری طرح گردن جھکا کے تو پھر وہ ڈھونڈ تلاش کرتا ہے. فرمایا آل رسول کی شکلوں میں رسول اللہ کی شکل دیکھا کرو. اس کی بات ہے مراقبہ کرو. محمد تلاش کرو حضور کو ان کی شکل میں, اہل بیت کی صورت میں. یہ بھی ترجمہ ہے اس کا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی کرتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ادارت الخفا شریف میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جناب حسنین کریمین کو سونگا کرتے تھے. تو کوئی بندہ جس نے دیکھا انہوں نے کہا جی بچے چومے تو جاتے ہیں پیاس سے, سونگنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں, پھول سونگے جاتے ہیں نا. فرمایا واللہ صدیق جب بھی حسنین کو سونگتا ہے تو محمد رسول اللہ کی خوشبو ان کے وجود سے آتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے بات سمجھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحان تاش, یہ دونوں میرے پھول ہیں, میرے پھول ہیں. یہ نہیں فرمایا گلاب کے پھول ہیں, میرے پھول ہیں. اس حقیقت کو بیان فرمایا. محدثین کہتے ہیں گلاب کا پھول ہو اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جس قسم کا پھول ہوگا اس کی لوگ جو سنتے رہتے ہیں پھول ان کو پتہ ہے ہر پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ گلاب کے پھول ہیں, آپ نے فرمایا کہ میرے پھول ہیں. یہ آخر میں جو یا ہے نا یہی ہے نا کہ میرے پھول ہیں, دو میرے پھول ہیں, دونوں میرے پھول ہیں. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جب حضور کے پھول ہیں تو پھر خوشبو بھی حضور کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. میں نے سفر کی کہانی آپ کو اس لیے نہیں سنائی تھی کہ میں بڑے سفر کرتا ہوں, آپ سے رحم کی اپیل کی تھی کہ جب اتنے سفر سے آیا ہوں تو تھوڑا آپ تو قریب سے آئے ہوں
کیا آپ بھی ساتھ دینا، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب تھا، لیکن آپ تو بالکل جو رات گہری ہو رہی ہے، آپ بھی گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں پھول ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق پھولوں کو سونپتے تھے اور کہتے تھے ان میں سے حضور کی خوشبو آتی ہے۔ بھائی امام زین العابدین شہنشاہ کربلا کا بیٹا اگر اپنے بیٹے کی برات اس گھر میں لانا چاہتا ہے تو معلوم ہوا یار غار کی محبت اہل بیت میں موجود تھی، اور یار غار بھی ان محبتوں کو بھولے نہیں، ان کو بھی خوشبو بھی آتی ہے ان میں سے، اور دونوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت علی سے علی یہ تیرے بیٹے ہیں پر ان کی مشابہت محمد مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم عظمت رسول کے ہم چادر بطول کے ہم چادر بطول کے شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر۔ آپ کہیں گے کہ یہ تقریر میں کوئی نہیں کر رہا، یہ حدیث مبارکہ ہے میں جو پچھلے 40-50 سال سے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 1975 میں میں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا ہے، اور پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کتنا عرصہ ہو گیا باقاعدہ خطابت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی بات نہیں کر رہا، اسی نوے ہونے ہے ہی نہیں، مسئلہ بھی کوئی بیان نہیں، کوئی مسئلے نئے کام سے لائیں گے۔ آپ بتا جائیں جی بھئی یہ کہتے بھی سنی میں تو نبی کی تو ابھی نبی کے لئے گھڑتے نہیں ہوتے پھر ایک بھی گھڑتے، جن کو نہیں کا شوق ہو رہا گھڑتے ہیں جو کم اپنا بھی گھڑی جاتا ہے۔ تو یہی سنا رہے ہیں 45 سال پہلے سنا رہے ہیں، کوئی بات 45 سال کیا وہ 14 صدیاں پرانی باتیں ہیں بھائی، یہ تو حضور نے شاید بیان فرمائی، یہ بات سب گزر چکی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بچہ جس نے منت مانی ہے اس نے کہا ابھی اس مہینے میں دن آپ پہ نہیں مناتا، پچھلے 20 سال میں ربیع اپنا جمادی الاخری میں، یہ جمادی الاولی کی آج میرے خیال میں یعنی رات پہلی ہے صبح ہی آئے گی، ٹھیک ہے؟ پہلی رات ہے یہ جمادی الاولی کی، اور جمادی الاخری میں پچھلے 20 سال سے تو ہم لندن میں انٹرنیشنل کانفرنس کرتے ہیں، آپ جاریہ 19 گزر چکی ہے، اس مرتبہ خیر سے کرونے نے جاری چھوڑی تو 20 بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ انٹرنیشنل، اور اس سے پہلے وہ تو انٹرنیشنل ہو گیا نا، جب انٹرنیشنل ہوئے ہم لوگ تو انٹرنیشنلی جو کچھ ہمارے پاس تھا وہی کرنا تھا نا، لیکن اس سے پہلے کب ہم نے کبھی جو ہماری اوقات ہے جتنے شعبے ہیں ہم اپنی بساط کے مطابق کبھی کوتاہی چار یار کے حوالے اور آل بیت اطہار کا، اگر کوئی شخص کہے کہ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی بات نہیں کی آل بیت اطہار کی، میں نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، اہل بیت اطہار کے مخالفین جہاں بھی ہوتے ہیں
ناسبی خارجی 1978-79-80 میں یہ فقیر کراچی میں 3 سال حضرت سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدمت میں حاضر رہا. اس وقت سے ناسبی اور خارجی کراچی میں بڑے بڑے کانفرنسیں کرتے تھے. تو طالب علمی دور میں ہم نے ایک محاذ بنایا الحمدللہ، اور جہاں ناسبیوں نے جلسہ کیا طالب علم تھے. اس دوران بھی ہم نے 1978-79-80 میں ناسبیوں کے مقابلے میں جلسے کیے، کانفرنسیں کی، اور ہر ایک سوال کا اس وقت بھی جواب. آج سے تقریباً 13-14 یا 15 سال گزر چکے ہیں، اتنا مجھے یاد پڑتا ہے. ہماری ایک مقدس جگہ ہے، ہمارے مشائخ کرام اسٹیج پر ایک مولانا نے بھی احتیاطی سے ایک جملہ کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کرتے ہوئے آپ کچھ نہ کہا کریں یہ دونوں صحابی ہیں، دونوں برابر ہیں. یہ لفظ کہہ دیا انہوں نے. قبلہ عالم کی حیات مبارکہ کا واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم تو سرکار کے سامنے دم بھی نہیں مارتے تھے. سبحان اللہ. آپ تشریف فرما تھے. مجھے ارشاد فرمایا کہ بس تیرا آخری ٹائم رہ گیا ہے، 15 منٹ ہے، 15 منٹ میں تو سیدنا صدیق اکبر کے فضائل کو وہ بتایا ہوا ہے کہ تو بیان کرے گا. یہ ارشاد فرمایا، میرا چہرہ دیکھا. سبحان اللہ. حالانکہ آپ لوگ سنگی صاحب جانتے ہیں کہ قبلہ عالم نے تشریف فرما ایسے اس طرح بالکل آپ ایسے ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں تھے. لیکن مجھے یہ فرما کے ایسے دیکھا اور فرمایا تو ذرا ہاتھ مضبوط رکھتا ہے، اور ابھی ہے ختم کا وقت، تو ایسا نہ ہو کہ کچھ ختم شریف تک پہنچتے پہنچتے دیر لگ جائے. لہذا سیدھا سیدھا یہی 15 منٹ موضوع بیان کرنا ہے. قدم پر ہاتھ رکھا میں نے، اور میں نے عرض کیا حضور صرف ایک جملہ کہوں گا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو انہوں نے کہی ہے. اچھا ایک جملے کی اجازت، صرف ایک جملہ. میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ نفس صحابیت میں تو برابر ہے. میں جملہ یہ تھا نفس صحابیت میں کوئی سوال نہیں برابر ہے، لیکن مراتب کا اتنا فرق ہے کہ انہوں نے اطلاق سے جیسے کہہ دیا یہ غلط ہے. کیوں؟ یہ جو برابر کہنا ہے نا، یہ لا یستوی کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے یہ برابر نہیں ہے. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. سبحان اللہ. میں نے کہا اگر یہ بات ایسے جیسے انہوں نے بول دی اس طرح بالکل قرآن کے مقابلے میں یہ بات ہے، اور یہ ایسا کوئی عقیدہ رکھے جو کفری عقیدہ ہے. یہ کیوں اللہ فرمایا نہیں برابر اور تو وہ برابر ہے، یہ کیا بات ہے؟ ایسے نہیں کہتے. بس جملہ یہی تھا. آگے جو اس وقت موجود تھے ان سے جا کر پوچھنا کہ ہوا کیا، تو قبلہ میری طرف دیکھتے اور مسکراتے اور فرماتے اور تینوں کیا سینما کا دعا کر لے. پھر تو بڑا عجیب حال ہو گیا. میں یاد اس لیے دلا رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے کبھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بات سنی اور جتنی استطاعت تھی اس کے مطابق جواب نہیں دیا تو ریکارڈ پر لائے. اہل بیت اطہار کے بارے میں کسی نے بات غلط کہی شریعت سے باہر نکل کر تو ہم نے اپنی طاقت کے مطابق اس کا جواب نہیں دیا، تب بات کرے گی کہ اب کیا یا پہلے نہیں کیا، یوں کیا نہیں.
ضرور کے دان میں کہ پتروں تجھے دے دل جمے نہیں اوکے سبحان اللہ پرانے پیڑ نہیں ایویں سوڑے پہ گئے سبحان اللہ ٹھیک ہے اور کسی کے منہ میں بات ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ مفت کے خیراتی وکیل ہے سوشل میڈیا بھی یوں ہو گیا ہو گیا نہیں سید جب ہو گیا کچھ کرتے ہیں تو جگ بیخ جائے جگ کیونکہ وہ بچے جادو نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اور جو کچھ اصحاب رسول کے لیے علیہ الرضوان ان کے لیے ہو پڑا بن پڑا آپ کو کیا یاد دلانا پڑے گا تو یہ بات ہم نے جلسہ اس لیے نہیں رکھا محمد شاید نے رکھا بالکل پکا اور اس نے آج بٹھی میں ایک ایسا کام کر دیا تھا کہ میں اس دن سے میں کہتا ہوں اللہ اس کو دل من سے بچائے مجھے کرایہ بھی دیا مرید بھی ہوا بیعت کی اور پھر اس نے کرایہ بھی دیا میں پھر ایسے نظریں پھیلی میں نے کہا اللہ نظر تو بچائے تو آج کے جلسے میں جو میں حاضر ہوا ہوں تو میں کرایہ بھی کہتا یہ کرایا ہوں اللہ کبھی مجھے کہا رفیق صاحب نے بھی روٹی بھی کھانی نہیں جاتی کہتا نہیں میں 2 سال سے نہیں کھائی کہا پھر بھی جانا ہے کہ چلو جلسے کے بعد دیکھیں تو میں یہ بات دہرا کے بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جلسہ کسی وضاحت کے لیے نہیں ہے یہ اس نے منت کا جلسہ رکھا ہوا یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے جی کیوں جلسہ جماعت یعنی وہ تو پھر بھی کریں گے ابھی جماعت الاخری میں چونکہ آپ کا دن آئے گا نا بھائی جان یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو 9 سال تک کر رہے ہیں لیکن 9 سال سے جماعت الاخری میں دن آتا ہے تو جماعت الاولی جو ہے نا اس کے اندر شاید نے جلسہ اپنی پسند سے اپنے طریقہ اور تھوڑی بہت ڈائریکشن محمد اسلم مجددی صاحب کی وہ بھی اس کے ساتھ یعنی ہدایات اور اشتہار سے پتہ چلا کہ اندر سے ڈائریکشن بھی ہے اچھا آپس میں بھائی ہیں دوست ہیں وہ بچہ ہے وہ ان سے محمد اسلم سے سیکھا تو ٹھیک ہے اچھا ہوگا میرا عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا طریقہ زور سے کہو سبحان اللہ اور ہم ہیں سید بھی ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے جو ہمیں محبت ہے نا یہ فیضان ہے مولا علی شیر خدا کا لوگوں نے شاید پر بڑھا کے حضرت صدیق اکبر سے زیادہ محبت نہیں ہو لیکن میں جو محبت کرتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے اس وجہ سے کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت مولا علی شیر خدا محبت کرتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں مسجد میں علی وجہ المسیدہ کہتا ہوں کہ میں جو محبت کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق سے یہ دین ہے حضرت دین ہے دین میں سمجھنا دین یہ دین ہے مولا علی شیر خدا کی وہ محبت کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتے تھے کہیے سبحان اور مولا علی شیر خدا کا جو عقیدہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں وہی عقیدہ میرا ہے
جن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے نا کہ حضرت علی مرزا شاید ان کو نہیں مانتے تھے بلکہ ان کا نام لیتے تھے، غلط بالکل۔ حضرت مولانا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم محبت فرماتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، یہ چار یار نبی پاک کے میرے یار نہیں ہیں، یہ چار آپس میں بھی یار ہیں۔ حضور کوئی الگ کہتے کہ ان سے محبت کرتے تھے، یا یہ آتے تھے تو صرف ان سے الگ الگ ایک سے ملتے تھے؟ نہیں۔ مولانا روم کو پڑھو، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ان سے آمد بمجلس جاریہ، ان سے بوجال خبار۔ بھائی بوجال جس مجلس میں خوش ہوتا تھا وہ اتبا شرابی کی مجلس تھی، اور محمد مصطفیٰ جس مجلس میں خوش ہو جاتے تھے وہ ان کے چار یار کی۔